جی السلام علیکم، میں عسکر چودھری اس وقت میں موجود ہوں فارورڈ کاؤٹا میں، بالکل اس جگہ پر جہاں پر تین اطراف سے جو دشمن ہے، اور ذرا قدیمی سڑک کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر یہاں کے بزرگ مقامی ہیں، آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے جی آپ کا؟ چودھری محمد حسین جی۔ اچھا، یہ فارورڈ کاہوٹا ہے جی جی۔ تو اس دفعہ زیادہ یہ متاثر ہوا ہے بھارتی فائرنگ سے، ذرا تھوڑا سا اس ایریا کا محل وقوع بتا دیں۔ ہمارے مشرق کی طرف جو ہے نا یہ انڈیا ہے، ادھر جنوب کی طرف شہ پونچھ ہے، جی ہمارے شمال کی طرف جو ہے نا وہ انڈیا کی اڑی سیکٹر ہے، جو چار طرف سے یہاں گولے وغیرہ جو ہے نا وہ ہٹ کیے ہیں انہوں نے۔ اس طرف سے شہر پونچھ کی طرف سے بھی آیا، جس میں 96 میں بھی یعنی ہمارے 26 آدمی شہید ہوئے تھے۔ ادھر اس طرف سے وہ بھی جو ٹاپ والی ہے، ٹاپ اس طرف سے بھی آیا، جس سے کہ نہیں وہ ٹاپ جی جی وہ شہر پونچھ کی طرف سے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس طرف سے گولے آئے، تیسرے نمبر اس طرف سے مشرق کی طرف سے، اور شمال کی طرف سے بھی اڑی کی طرف سے بھی گولے آئے ہیں، اور جنہوں نے ہٹ کیا ہے اس ایریا کو۔ اور نہیں، آپ کیا کہہ رہی چار طرف سے ہے؟ چار یہ طرف سے یہ گھیرا ہوا ہے۔ ایک مین روڈ آتی ہے اس جگہ لسڈنا سے اور عباس پور سے، یہ ایک سڑک آتی ہے جو اس کو لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے، فارورڈ کوٹے میں پہنچتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ پونچھ ڈویژن تھا؟ پونچھ یعنی یہ بہت پرانی ریاست تھی، ٹھیک ہے، ریاست پونچھ، جی ٹھیک ہے۔ 47 کے بعد کچھ ایریا ہمارے لوگوں نے جہاد کر کے حاصل کیا، اور اس پر پھر سیز فائر ہوا، اور وہی بارڈر لائن اس وقت یعنی جو ہے نا وہ لکیر کھینچی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سڑک ہے سامنے، یہ اس جگہ نندا بس سروس آتی تھی جو سری نگر جاتی تھی، علی آباد سے حاجی پیر سے ہو کر، یہ شارٹیسٹ روٹ تھا، یعنی جس میں پونچھ سے سری نگر جاتی تھی۔ سری نگر جاتی تھی۔ اکثر لوگ یعنی یہاں سہولتیں بہت زیادہ تھیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ آج کے مقابلے میں ہمیں اگر یہ سڑک آزاد ہوتی تو ہم چند گھنٹوں میں پنڈی پہنچ جاتے تھے۔ یہ سڑک اگر آزاد ہوتی تو یہ بہت شارٹیسٹ روٹ تھا ہمارا، یہاں اجیرا یعنی ہم یعنی پونے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں یہاں سے اگر یہ سڑک آزاد ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ اس وقت ہم راولا کوٹ کے لیے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، باغ کے لیے 3 گھنٹے لگتے ہیں، پنڈی کے لیے 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور اسی طرح سامان نقل و حمل لانے میں بھی بڑے مسائل سامنے آتے ہیں، اور آر پار رشتہ داریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی، اور کچھ لوگوں نے جو مخیر لوگ تھے انہوں نے تو نقل مکانی کر کے پنڈی کی طرف گئے، لیکن میکسیمم لوگ بارڈر لائن پر رہے، اپنے گھروں میں رہے، جس سے پاک فوج کے ساتھ تعاون ہوا، ان کے حوصلے بڑھے، قوم کے حوصلے بڑھے، اور افراتفری سے ملک بچ گیا۔ ہم چونکہ افراتفری کا متعمل نہیں ہیں، افواہوں سے بچ جاتے ہیں، یعنی لوگوں میں میچورٹی، کمیونیکیشن بھی ٹھیک ہے، اب سنتے ہیں، وہ ٹیلی فونک رابطے ہو جاتے ہیں، تو فوری اگر کسی جگہ کوئی ہوتا ہے تو اس کی بر وقت اطلاع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنے مورچے بھی بنائے ہوئے ہیں چھوٹے سطح پر، چند لوگوں نے، ہمارے اسکول کے بیک سائڈ پر مورچہ بنا ہوا ہے، میں نے اپنے گھر میں بھی مورچہ بنایا ہوا ہے۔ جب فائرنگ ہوتی ہے تو لوگوں میں خوف نہیں ہے؟ خوف زدہ نہیں ہوتے لوگ، اللہ کا شکر ہے، مسلمان دلیر قوم ہے، یہ گولوں سے تو نہیں ڈرتی۔ موت تو برحق ہے نا جی، موت تو جس وقت جس روح نے پرواز کرنا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، تو کسی کو شہادت کی موت ملے تو یہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے۔ جی، آپ نے گفتگو سنی، اور 3 اطراف میں دشمن کے مورچے ہونے کے باوجود اہلیان فارورڈ کاہوٹا کی جرأت اور بہادری لائق تحسین ہے، اور بلا شبہ کیوں نہ ہو، جب افواج پاکستان حفاظت کے لیے مامور ہوں تو پھر قوم تو اٹھ کے کھڑی ہی ہوگی۔ عسکر چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔